بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ المستعان۔ یہ ایک سوال ہے، کچھ لوگ شہوت زنی کے لیے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی مشت زنی، اس تعلق سے حکم یہ ہے کہ یہ فعل، یہ کام حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی حدود سے تجاوز ہے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے اس بات کی کیا دلیل ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ چیز حرام ہے؟ اس بات کی دلیل رب ذوالجلال کی اس فرمان میں ہے۔ اللہ جل وعلا نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں اہل جنت کے اوصاف ذکر کیے ہیں۔ ان اوصاف میں سے ایک وصف یہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظون۔ اہل جنت، جنت الفردوس کے وارث اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۔ یہ کلمہ الا حصر ہے۔ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اپنی بیویوں پر، اپنی باندیوں پر، یعنی یہ دو چیزیں رب ذوالجلال نے اہل ایمان کے لیے حلال ٹھہرائی ہیں، بیوی اور باندی۔ بیوی اور باندی، ان کے اوپر وہ اپنی شرمگاہوں کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ جو ان دو چیزوں کو، بیوی اور باندی کو چھوڑ کر اپنی شرمگاہ کو کہیں اور استعمال کرے، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے، فرمایا کہ وہیں حد سے تجاوز کرنے والا ہے، طغیانی اختیار کرنے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، تم میں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، جو نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے گناہ سے بچنے کے لیے، یہ نگاہ کے نیچے رہنے کا باعث ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا باعث ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزہ رکھا جائے اگر کسی کے پاس نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو۔ کچھ لوگ اس بارے میں ایک بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حالت میں اس چیز کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر کسی کو زنا میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو تو وہ ہاتھ استعمال کر سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، انہوں نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، اور اگر فرمایا بھی ہو تو یہ بات بھی قرآن کریم کی آیات کے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کیوں کہ رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَعْلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ بات ہے میرے، بیوی اور باندی کے علاوہ شرمگاہ کا استعمال کہیں کیا جائے حرام ہے، ناجائز ہے۔ مرد ہے اس کے لیے بیوی اور باندی ہیں، اگر خاتون ہے اس کے لیے شوہر ہے، اس کے لیے شوہر ہے۔ آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی ایسی چیزیں نکل آئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، اللہ المستعان۔ اور یہ حکم اس میں مرد بھی شامل ہے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر یا باندی کو چھوڑ کر اپنی شرمگاہ کو کہیں اور استعمال کرتا ہے تو یہ بھی نافرمان ہے، اللہ جل وعلا کی حدود سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر شوہر کے علاوہ اپنی شہوت کو مٹانے کے لیے کوئی بھی چیز استعمال کرتی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔